اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین خاتم النبیین و رحمت للعالمین مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى صباح یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی اس تاریخ میں جو جملہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں خطبہ شعبانیہ سے متعلق، وہ ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ۔ ہم کل یہاں تک گفتگو کر چکے کہ آپ اپنی سچی نیتوں اور پاکیزہ دل کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کیجئے کہ وہ آپ کو توفیق دے بہترین روزہ رکھنے کی اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک جملہ بہت ہی دل ہلا دینے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ بلا شبہ وہ انسان شقی اور بدبخت ہے جو محروم کر دیا گیا ہو اللہ کی مغفرت سے اس پاکیزہ اور عظیم مہینے میں۔ یعنی اگر اس عظیم مہینے میں کوئی انسان خدا کی مغفرت سے محروم رہ گیا تو وہ انتہائی شقی ہے، انتہائی بدبخت ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں توفیق ہی نہیں ہوتی روزہ رکھنے کی، اور وہ شقی شمار کیے جاتے ہیں خدا کی نظر میں۔ ایک مومن شقی نہیں ہو سکتا، ایک کلمہ پڑھنے والا شقی نہیں ہو سکتا۔ شقی وہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی رحمت سے اور اس کی مغفرت سے محروم رہے۔ تو وہ لوگ کہ جو قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے یا خداوند عالم سے توفیق روزہ نہیں حاصل کر پاتے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں انہیں اللہ کی مغفرت سے محروم قرار دیا جاتا ہے اور انہیں شقی کہا جاتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے زیادہ سے زیادہ کہ ہم واقعی جیسا حق ہے روزہ رکھنے کا ویسا روزہ رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت، ظاہر ہے کہ میں گزشتہ تقریروں میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ جو بھی اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور یہ بہت ہی اہم حدیث ہے، اور ہمارے لیے گویا ایک خزانہ ہے کہ ہم اس خزانے کو اس ماہ مبارک میں اپنے لیے حاصل کریں اور آخرت کے لیے اسے ذخیرہ کریں۔ واقعی ماہ مبارک رمضان اپنی عظمتوں کے ساتھ اور اپنی کرامتوں کے ساتھ ہمارے لیے کتنی
اہمیت رکھتا ہے، اس کے روزے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آج میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں خصال سے لے کے آیا ہوں اور جسے آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا لم یعطہن امت نبی قبلی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو اس شہر رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں، 5 ایسی فضیلتیں عطا کی گئی ہیں کہ جو اس کے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ روزے کے صدقے میں ہے، یہ ماہ مبارک کے صدقے میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے طفیل میں پروردگار عالم نے میری امت کو 5 ایسی خصلتیں، 5 ایسی نعمتیں اور عظمتیں عطا کی ہیں کہ جو کسی بھی گزشتہ نبی کی امت کو عطا نہیں کی۔ فَأَمَّا وَاحِدَةٌ، سب سے پہلی نعمت جو ہے اور سب سے پہلی فضیلت جو عطا کی گئی ہے اس روزے کے صدقے میں پیغمبر اسلام کی امت کو، فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ماہ مبارک کی پہلی شب آتی ہے تو پروردگار عالم روزہ داروں کے اوپر توجہ کرتا ہے، یعنی رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے، توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ ایک دیکھنا اچٹتی ہوئی نظر کا ہوتا ہے، ایک دیکھنا توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا، لیکن نظر جو ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وہاں یہ ہے کہ میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، لیکن یہاں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، توجہ نہیں کرتے کہ وہ کس طرح خلق کیا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور دھیان نہیں دیتے کہ وہ کس طرح سے بلند کیا گیا ہے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ سب نظر کے ذیل میں آ رہا ہے، یعنی توجہ کرنا، دھیان دینا۔ تو پروردگار عالم توجہ کرتا ہے، دھیان دیتا ہے ایسے لوگوں پر ماہ مبارک کی پہلی شب میں کہ جو روزہ رکھنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من نظر اللہ الیہ لم یعذبہ ابدا، اگر پروردگار عالم کسی بندے کی طرف توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے تو یہ توجہ کے ساتھ دیکھنا اسے اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ لم یعذب ابدا، کہ وہ اس بندے کو جس کی طرف اس نے توجہ کے ساتھ دیکھا ہے اسے ہرگز کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ یہ ماہ مبارک کی برکتوں میں سے ہے اور یہ پہلی منزل ہے۔ اس پہلی منزل میں پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ میں جس کی طرف توجہ سے دیکھتا ہوں اسے کسی بھی طرح سے اور کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ مناجات شعبانیہ کا یہ جملہ ہے، انظر الیہ نظر من نادیتہ فاجابک، پالنے والے میری طرف دیکھ، میری طرف توجہ کر، نظرہ
ایسی نظر میرے اوپر ڈال، من نادیتہ فاجابک، کہ میں جب تجھے پکاروں تو تو مجھے آواز دے، مجھے جواب دے۔ نگاہ پروردگار نظر کے اعتبار سے ایسی ہونی چاہیے کہ اگر بندہ اسے پکارے تو پروردگار اسے جواب دے اور اس کی آرزو پوری کرے۔ اسی طرح سے ایک دوسری جگہ اس کی اور تشریح ملتی ہے نظر کی۔ لفظ نظر جو قرآن میں آیا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اس کی خلقت ہوئی ہے، اور آسمان کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور زمین کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ کس طرح سے وہ بچھائی گئی ہے۔ یعنی غور و فکر کرنا۔ تو اگر کسی بندے کی طرف پروردگار عالم غور و فکر کرے یعنی نظر کرے تو وہ کس طرح کی نظر ہوگی؟ اس کی تشریح دعائے ندبہ میں اس جملے سے ہوتی ہے، انظر الینا نظرۃ رحیمہ، پالنے والے ہماری طرف نگاہ کر، ایسی نگاہ کہ جو رحم و کرم والی نگاہ ہو۔ نستکمل بہل کرامۃ عندک، جس سے میں تیری نگاہ میں مکرم ہو جاؤں، میری کرامت اور بزرگی کامل اور اکمل ہو جائے۔ یہ ہے نظر۔ اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر پروردگار عالم کسی کی طرف نظر کرتا ہے اس مہینے میں تو ہرگز کبھی بھی اسے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو یہ برکت کس مہینے کی ہے؟ یہ برکت ماہ مبارک رمضان کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو بیان کی گئی، ثانیہ، دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عند اللہ خلوف افواہ فإن خلوف افواہہم حین یمسون عند اللہ عز وجل اطیب من ریح المسک۔ روزہ دار جب اپنے روزے رکھتا ہے تو کافی دیر تک نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، تو ایسے میں اس کے منہ سے ایک خاص مہک آتی ہے۔ لوگوں کو وہ مہک اچھی نہیں لگتی، لیکن پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خداوند عالم کے نزدیک وہ مہک جو روزہ دار کے دہن سے آ رہی ہوتی ہے، وہ خداوند عالم کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم، یہ کیا ہے؟ روزے کا صدقہ ہے۔ یہ روزے کے طفیل میں یہ عظمت عطا کی گئی ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ جو عظمت روزے دار کو اس ماہ مبارک میں عطا کی گئی ہے، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ۔ روزہ دارو، تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ تم صرف روزہ رکھ رہے ہو خدا کی خوشنودی کے لیے، اور اس عبادت کو انجام دے رہے ہو خدا کی خوشی کے لیے، تو اب پروردگار عالم کیا کرتا ہے تمہارے لیے؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي لَيْلِهِمْ وَنَهَارِهِمْ۔ ملائکہ ایسے روزہ دار کے لیے استغفار کرتے ہیں، دنوں میں بھی، ان کے دنوں میں کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں، اور ان کی راتوں میں بھی کہ جو شب میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور اگر عبادت نہ بھی کر رہے ہوں اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں، جب بھی خداوند عالم فرشتوں کو موکل کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے ان روزہ دار بندوں کو ان کی راتوں میں ان کے لیے استغفار کرو اور ان کے دنوں میں ان کے لیے استغفار کرو۔ یہ کرم ہے پروردگار کا ان روزہ داروں کے اوپر کہ جو اس ماہ مبارک میں خدا کے احترام میں روزہ رکھتے ہیں۔
وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، اور چوتھی خصوصیت جو ان روزہ داروں کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ ان استغفری وتزینی لعبادی، خداوند عالم جنت کو حکم دیتا ہے دو کاموں کے لیے، استغفری اے بہشت میرے ان روزہ داروں کے لیے استغفار کر، وتزینی لعبادی اور میرے ان بندوں کے لیے اپنے آپ کو سجا دے، اپنے آپ کو آراستہ کر دے۔ عجیب و غریب یہ جملہ ہے کہ اس جملے کے سلسلے میں غور کرنے کی بات ہے۔ جنت تو خود ہی آراستہ ہے، جنت کو دیکھنے والا ایک تصور اگر کریں، سورہ رحمان میں جو جنت کا ذکر کیا گیا ہے، تنہا یہی جو ذکر ہے سورہ رحمان میں، ایک ایک آیت کو پڑھ کر کے مومن کا دل شاد ہوا جاتا ہے، خوش ہوا جاتا ہے کہ جنت میں یہ نعمتیں بھی ہیں، یہ نعمتیں بھی ہیں، یہ نعمتیں بھی ہیں۔ وہ ہر آیت کو پڑھتا جاتا ہے اور خوش ہوتا جاتا ہے۔ ایسی جنت کے لیے خداوند عالم یہ فرماتا ہے اے میری جنت میرے ان روزہ دار بندوں کے لیے اپنے کو مزید آراستہ کر دے، مزید اپنے کو آراستہ کر دے اور سجا لے۔ استغفری وتزینی، استغفار کر میرے بندوں کے لیے، روزہ دار بندوں کے لیے، وتزینی اور اپنے آپ کو زینت عطا کر، اپنے آپ کو آراستہ کر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَإِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلَةٍ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، جب ماہ مبارک کی آخری رات آتی ہے تو پروردگار ان تمام روزہ داروں کو بخش دیتا ہے، تمام روزہ داروں کو بخش دیتا ہے۔ فقال رجل فی لیلۃ القدر، ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ، شب قدر میں بھی تو بخشے جاتے ہیں، شب قدر میں بھی تو گناہ بخشے جاتے ہیں اور لوگوں کے گناہ محو کیے جاتے ہیں ان کے نام اعمال سے۔ تو آپ نے یہ فرمایا یا رسول اللہ، رجل فقال رجل فی لیلۃ القدر یا رسول اللہ، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا یا رسول اللہ، کیا شب قدر میں یہ لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے؟ فرمایا فقال الم تر الی العمال اذا فرغوا من اعمالهم وفوا، کیا تم مزدوروں کو نہیں دیکھتے کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں تو ان کو ان کی مزدوری عطا کی جاتی ہے، ان کو ان کی مزدوری دی جاتی ہے، ان کا محنتانہ دیا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم آخری شب میں روزہ داروں کو ان کی پوری مزدوری کا اور ان کی پوری بندگی کا جو اجر دیتا ہے وہ اس وقت دیتا ہے جب وہ اپنے روزوں کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ ظاہر شب قدر میں بخشا جائے گا، ظاہر شب قدر میں اعمال، برے اعمال محو کیے جائیں گے، ظاہر ہے کہ جہنم سے رہائی ملے گی بہت سے لوگوں کو، اور آتش جہنم سے رہائی کے بعد جنت کا پروانہ بھی ملے گا بہت سے لوگوں کو۔ لیکن ماہ مبارک کے تمام ہوتے ہوتے جب آخری شب آئے گی تو پروردگار عالم ان محنت کرنے والوں، ان مزدوری کرنے والوں، ظاہر پروردگار عالم نے اول تو یہ کہ بہت سی اچھی باتیں بتائی ہیں، لیکن ایک خاص لفظ استعمال کیا ہے، عمال یعنی مزدوری کرنے والے، مزدوری کرنے والے، کاریگری کرنے والے۔ جب وہ کام مکمل کر لیتے ہیں تو ان کو پوری مزدوری مل جاتی ہے۔ تو اب اس سے پتہ یہ چلا کہ پروردگار عالم عبادت بھی کرا رہا ہے اور وہ بھی ہماری لذت آمیز عبادت ہم سے کرا رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ فرما رہا ہے کہ تم مزدوری کر رہے ہو میری۔ اور جب خدائے رحمان اور رحیم بھی کوئی مزدوری کر رہا ہو تو اسے محروم نہیں کرے گا،
بلکہ وفو یعنی پوری مزدوری ان کو عطا کی جائے گی، پوری مزدوری ان کو عطا کی جائے گی۔ یہ ہے ماہ مبارک کی عظمت، اور یہ ہے ماہ مبارک۔ اور اب ایسے میں یہ جملہ آپ سماعت فرمائیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اسی خطبے میں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ وہ انسان کتنا شقی ہے، وہ انسان کتنا بدبخت ہے کہ جو اللہ کی مغفرت سے محروم کر دیا جائے اس مبارک اور عظیم مہینے میں۔ اللہ کی اس پاکیزہ بندگی اور عبادت میں اگر کوئی بخشا نہ جائے، اگر کسی کی مغفرت نہ ہو، اگر کسی کے اعمال قبول نہ ہوں، اگر کسی کے گناہ نہ بخشے جائیں، تو اب کہاں بخشے جائیں گے؟ کس جگہ بخشے جائیں گے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مکان کا درجہ رکھتی ہیں کہ جہاں گناہ بخشے جاتے ہیں، جیسے مکہ مکرمہ، مسجد الحرام، جیسے مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے مسجد کوفہ، جیسے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے حرم، جیسے مسجدیں جو اللہ کے گھر ہیں۔ اگر وہاں کوئی بندہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے تو خداوند عالم ان مبارک جگہوں کے طفیل میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی مکان اتنے شریف ہوتے ہیں کہ جو بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، اور کبھی کبھی زمانہ اتنا شریف ہوتا ہے کہ جو بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ مکان کا تذکرہ میں نے آپ کی خدمت میں کر دیا، اب زمانے کی بات آئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ زمانہ کون سا ہے؟ ماہ مبارک رمضان۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ نے سنا ہے کہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے گئے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے گئے ہیں۔ میں اسی جملے سے استفادہ کرتے ہوئے کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، شقی ہے اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس ماہ عظیم میں بخشا نہ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے گئے ہیں، بس تم پروردگار عالم سے یہ دعا کرو کہ یہ دروازے تمہارے اوپر بند نہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم اگر بے توجہی کریں گے، غفلت کریں گے، اس ماہ مبارک کی بے احترامی کریں گے، دوسروں کے سامنے کھائے پیئیں گے اور روزے کی بے حرمتی کریں گے، خدا کی نافرمانی کریں گے، تو اگر عام حالات میں سب کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں اور ہمارے لیے بھی جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں، تو ہم اپنے اعمال سے جنت کے ان دروازوں کو بند کریں گے۔ اور وہ کس طرح سے؟ کہ ہم بے احترامی کریں گے ماہ مبارک کی، خدا کی نافرمانی کریں گے، روزہ داروں کے سامنے کھائے پیئیں گے اور غفلت کی زندگی بسر کریں گے اس ماہ مبارک میں، اور بے توجہ ہوں گے اور روزہ نہ رکھیں گے، تو خداوند عالم میرے اوپر کھلے ہوئے دروازے کو، جو جنت کے دروازے ہیں، ان کھلے ہوئے دروازوں کو میرے اوپر بند کر دے گا۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اسی مہینے کی برکت سے تمہارے اوپر جہنم کے دروازے بند کیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے گئے۔ خدا سے یہ مانگو اور یہ توفیق مانگو کہ میں ایسے اعمال انجام دوں کہ تمہارے اوپر یہ جنت کے دروازے بند ہی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایسی حرام
حرکتیں کرو، بے توجہی کرو اور واجب عمل کو چھوڑ کے حرام کے مرتکب ہو، یعنی روزہ نہ رکھو اور لوگوں کا مذاق اڑاؤ اور اللہ کی نافرمانی کرو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم کے دروازے جو تمہارے اوپر بند کیے گئے ہیں وہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کتنا شقی ہے وہ انسان کہ جو اتنی عظیم عبادت کو، کہ جس میں پروردگار عالم نے فرشتوں سے یہ کہا ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو، ان کی راتوں کے لیے استغفار کرو، ان کے دنوں کے لیے استغفار کرو۔ ہم تو استغفار کر ہی رہے ہیں معبود، ہم تو اس روزے میں خدا کا استغفار کر رہے ہیں، ہم تو اس روزے میں عبادت کر رہے ہیں، ہم تو اس روزے میں تلاوت کر رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اضافے کے طور کے اوپر اپنے فرشتوں سے کہا ہے، 2 فرشتوں سے، 4 فرشتوں سے۔ آیا ہمیں تعداد فرشتوں کی معلوم ہے؟ نہیں، لاتعداد فرشتے، یہ توجہ کرنے کی بات ہے، لاتعداد فرشتے۔ ہماری گویا اس دنیا کے اندر ہماری تعداد 7.5 ارب ہے، آیا فرشتے اتنے ہی ہیں؟ زمین کے فرشتے الگ ہیں، آسمان کے فرشتے الگ ہیں۔ ماہ مبارک کے صدقے میں ہم خود استغفار کر رہے ہیں اور ہم خود حمد و ثناء پروردگار کر رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں، ان کے لیے استغفار کرو میرے فرشتوں، ان کے لیے، ان کے دنوں کے لیے استغفار کرو، ان کے دنوں میں ان کے لیے استغفار کرو، ان کی راتوں میں ان کے لیے استغفار کرو۔ جنت کو پروردگار عالم حکم کرتا، استغفری، اے میری جنت، میرے ان روزہ دار بندوں کے لیے استغفار کرو، وتزینی، اور میرے ان روزہ دار بندوں کے لیے اپنے کو سجاؤ، اپنے کو سنوارو، اپنے کو آراستہ کرو، اس لیے کہ یہ میرے مہمان بن کر کے آئے ہیں۔ اور ایک میزبان کا فریضہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو مہمان کے شایان شان ہو، اور خداوند عالم اپنے شایان شان اپنے مہمانوں کو اپنی نعمتوں اور اپنی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جب اتنا فضل و کرم پروردگار ہمارے اوپر کرتا ہے اور پھر ہم غافل ہو جائیں، پھر ہم روزہ نہ رکھیں، پھر ہم بہانے کریں، پھر ہم توہین کریں روزہ داروں کی، ان کا مذاق اڑائیں اور اس کے بعد خدا کی نافرمانی کریں اور بیجا حرکتوں کے ذریعے دوسروں کو بھی اذیت دیں اور خدا کی نافرمانی بھی کریں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ کتنا شقی اور بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم کر دیا جائے۔ خداوند عالم سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں وہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے، اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے، اس کی عبادت اور بندگی میں اپنے کو اس طرح میدان عمل میں لے کر کے آئیں کہ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی، اس کی برکت، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت ہمارے شامل حال ہو۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ یہ عجیب و غریب حدیث تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم کمتر ان حدیثوں کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کیا ہے اور کس طرح سے انہیں کرامت عطا کی ہے، کس طرح سے انہیں بزرگی عطا کی ہے، کس طرح سے ان کے شایان شان ان کو نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور کتنا شقی اور بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں اپنے آپ کو مغفرت پروردگار سے محروم کرتا ہے۔ کتنے شقی تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے کربلا میں روزے کے گردن کے اوپر چھری پھیرائی، نماز کی گردن کے اوپر چھری پھیرائی، عبادتوں کی گردن کے اوپر چھری پھیرائی۔ کتنے بدبخت تھے وہ لوگ کہ جو اس سوکھے گلے کے اوپر خنجر پھیر رہے تھے
کہ جس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی، کتنے بدبخت تھا، کتنا بدبخت تھا وہ ملعون کہ جو اس پیاسے حسین کے سوکھے گلے کے اوپر خنجر چلا رہا تھا، اور وہ بھی بہن کی نگاہوں کے سامنے، کہ جو فلہ زینبیہ کے اوپر کھڑی ہوئی اس اندوہناک منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ ایک شخص امام کے قتل سے پہلے اس نے یہ دیکھا کہ امام کے جسم سے اتنا خون بہہ گیا ہے، زخموں سے اتنا چور ہیں کہ اب یہ جاں پر نہیں ہو سکیں گے، لیکن اتنی تشنگی ہے کہ وہ فرات کی طرف دیکھ رہے ہیں، القمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آخری زندگی کے لمحات میں ان کے لیے پانی مہیا کروں، تھوڑا سا پانی لے کر کے آؤں اور ان کے حلق میں اتار دوں تاکہ یہ تشنلبی ان کی کچھ کم ہو جائے۔ وہ گیا اور پانی لے کے واپس ہوا، لیکن جب نشیب میں اتر رہا تھا تو نشیب کی گہرائی سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، جس کے ایک ہاتھ میں کٹا ہوا سر تھا اور دوسرے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا۔ اس نے پوچھا، شمر نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ آواز دی، حسین کو تھوڑے سے پانی سے سیراب کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آواز دی شمر نے، اب انہیں سیراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انہیں ہمیشہ کے لیے سیراب کر دیا اور اپنے خنجر کے پانی سے سیراب کر دیا۔ لو یہ دیکھو، یہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے جو میں نشیب سے لے کر آ رہا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ